علماء کرام، مفتیان کرام، اللہ والے یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کی رنگینیاں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لڑکیاں، لڑکے، فلمیں، گانے، اور یہ رشوت اور یہ سود اور یہ چرس اور یہ ہیروئن، یہ سب چیزیں تمہیں بڑا مزہ دیتی ہیں، لیکن یاد رکھو یہ مزے نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے حلق میں پھنسنے والی ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام جیسے آ کے پکڑیں گے تو پھر موقع نہیں ملے گا توبہ کرنے کا، پھر قبر کا عذاب ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں بھائی مولویوں کی باتیں، مولویوں کی باتیں، جب مر گئے دنیا سے بغیر توبہ کے، بغیر ایمان لائے کافر دنیا سے چلے گئے، اب قیامت کا منظر قائم ہو گیا، سب اٹھ گئے اور دیکھنے لگے یار یہ تو وہی ہے، مولانا تو صحیح بولتا تھا، وہ عالم بھی صحیح بولتا تھا، وہ تبلیغی جماعت والے بھی صحیح بولتے تھے، وہ اللہ والے بھی صحیح بولتے تھے، لیکن اب کیا کریں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ وعدے سچے تھے۔ شیطان کہے گا وَوَعَدْتُكُمْ وَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی تم سے کہا کہ اگر کچھ نہیں ہوتا، یہ مولویوں کی باتیں، چکر بازیاں، کیا ہے، اصلاح چھوڑو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، فراڈ کرو، سب کچھ کرو، مال بناؤ، مال پانی بناؤ، جائیدادیں بناؤ، اپنا نام بناؤ، سب کچھ کرو، لیکن وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے تم سے وعدہ کیا لیکن سب جھوٹا تھا، سب جھوٹ تھا، شیطان کے وعدے جھوٹے، اللہ کے وعدے سچے، شیطان کی باتیں جھوٹی، اللہ کی باتیں سچی۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے وعدے کیے وہ وعدے سچے اور پکے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، قبر کا عذاب ہے، اللہ کی ذات ہے۔ یہ کائنات کا نظام ایویں نہیں چل رہا، اس کو کوئی چلانے والا ہے میرے بھائیوں۔ ہم سمجھتے ہیں آج دہریت کا زور ہو رہا ہے، موبائل استعمال کر کے، اور جناب دینی ریسرچ کے نام پر کہ جی ہم دینی معلومات کرنا چاہتے ہیں، موبائل میں گھسے لادین ہو گئے اور بے دین ہو گئے، ملحد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا۔ ہمارے حضرت نے پچھلی جمعرات کو، اسی جمعرات کو، ابھی 2-3 دن پہلے حضرت جو قصہ سناتے ہیں، حضرت جو بات سناتے ہیں وہ کسی اخبار کی نہیں ہوتی، وہ پکی سچی بات ہوتی ہے۔ فرمایا ایک خط آیا میرے پاس، خط آیا، اس خط کے اندر اس نے لکھا کہ میں وہ طالب علم ہوں کہ جس نے درجہ اعدادیہ سے لے کر دور حدیث تک ہر سال ہر امتحان میں پوزیشن حاصل کی۔ کیسا غضب کا ذہین لڑکا ہوگا۔ اور میں نے قرآن پاک بغیر استاد کے حفظ کیا، اتنا غضب کا ذہین، سنتا پڑا ہے جی، ایسا بلا کا ذہین۔ اور اب صورتحال یہ ہے، حضرت آپ کی طرف رجوع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اشرف المدارس میں کبھی کبھی طلبہ میں بیان کرتے تھے، تو میں کبھی نہیں سنتا تھا، کبھی سن بھی لیتا تھا، لیکن حضرت خدا را میری رہنمائی فرمائیے، میری دستگیری کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے، میں اس وقت مرتد ہو گیا ہوں، بے دین ہو گیا ہوں، ملحد ہو گیا ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا کروں، مجھے دین پر اشکالات ہیں، دین پر اعتراضات ہیں۔ بٹھاؤ اس کو یہاں پہ، کس کو ملنے آ رہا ہے، آرام سے بیٹھ۔ دین پہ اشکالات، دین پہ اعتراضات شروع ہو گئے، حضرت میرے لیے دعا کریں۔ حضرت نے جب ان کا خط پڑھا، چند لوگ احباب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے فرمایا، میں پڑھ کے بہت پریشان ہوا کہ ایک عام آدمی بھی اگر دین چھوڑتا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑا افسوس کا مقام ہے، عام آدمی بھی، اور ایک علم حاصل کر کے بے دین ہو گیا، ملحد ہو گیا، یہ تو اور زیادہ افسوس کی بات ہے، اور زیادہ افسوس کی بات ہے۔ تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں، کارگزاریاں جب سامنے آتی ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایسی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، جب ان کا سلسلہ نسب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ صحابہ کی اولاد ہوتی ہیں اور کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے۔ اب دوبارہ ان کو دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں، پیار محبت سے ان کو لائن پہ لاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ پہلے گندی سوسائٹی ملی، گندی صحبت ملی، مال دولت کا نشہ ملا، لیکن سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے واپس موڑ دیا۔ اب یہ لڑکا جو ہے، اس نے سارے حالات لکھے، حضرت نے فرمایا خط پڑھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑا غم ہوا۔ اس نے دعا کا بھی لکھا تھا، تو حضرت نے جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے فرمایا دعا کرو اس لڑکے کے لیے بھائی، اللہ تعالیٰ اس کو واپس جو ہے دین کی سمجھ عطا فرما دیں۔ حضرت نے دعا کی، حضرت دعا میں خود بھی روئے، سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب رو رہے تھے، سسکیاں، وہ دعا کسی نے ٹیپ کر لی، تو حضرت نے فرمایا بس ٹھیک ہے، خط بھیج دو۔ کسی نے کہا حضرت وہ دعا ٹیپ ہو گئی ہے،
وہ بھی بھیج دیں. حضرت نے فرمایا بھیج دو. اب اس کو وہ دعا بھی بھیج دی, خط بھی بھیج دیا, دعا بھی کی حضرت نے. حضرت نے فرمایا میں انتظار کر رہا تھا. چوتھا دن تھا, اس کا فون آیا, اس نے کلمہ پڑھا, اس نے کہا حضرت میں دوبارہ داخل اسلام ہو رہا ہوں. حضرت نے فرمایا مجھے بڑا انتظار تھا اس کا, بڑی خوشی ہوئی اس کے کلمہ پڑھنے سے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ قبول کر لیا. تو آج کل حالات یہ ہیں موبائل کے. اس نے بتایا کہ یہ بے دینی میرے اندر کیسے آئی, الحاد میرے اندر کیسے آیا, موبائل کی وجہ سے, موبائل کی وجہ سے. جی, اور ہم سمجھتے ہیں صرف موبائل, بہت سے لوگ تو صرف موبائل کو غلط یوز کرتے ہیں, گندی فلمیں دیکھ لی. بہت سے لوگ دین کی راہ پر کہ جی ہم فلاں کو بیان سنیں گے, فلاں کی بات سنیں گے, فلاں کی بات سنیں گے, پتہ چلا کہ 2-4 مولویوں کی بات سن کے ارے وہ کچھ بولتا ہے, یہ کچھ بولتا ہے, وہ کچھ بولتا ہے, میں کس کی بات مانوں؟ آپ کو کس نے کہا موبائل کو اپنا شیخ بناؤ, موبائل کو اپنا پیر بناؤ؟ کس نے کہا آپ کو؟ صحابہ کرام اور دوسرے لوگوں کی اصلاح موبائل سے ہوئی تھی کیا؟ آج بھی تبلیغی جماعت والے جو کرتے ہیں ان کے کوئی اشتہارات آتے ہیں کیا؟ رائمنڈ چلو, رائمنڈ چلو, رائمنڈ چلو, خرچہ دیتے ہیں آپ کو, آنے جانے کا کرایہ دیتے ہیں. ارے خود اپنا کرایہ, خود اپنا بستر, خود اپنی جان مال وقت لے کر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں اور ان کی اصلاح ہو جاتی ہے, اللہ والے بن جاتے ہیں, نیک بن جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور یہاں جناب ہم موبائل کے تھرو جو ہے نیک بننا چاہتے ہیں. موبائل میں بڑی معلومات ہیں, شیطان کے پاس سب سے زیادہ معلومات تھی, شیطان مردود ہو گیا. آپ موبائل سے ساری معلومات اکٹھی کر لیں, یہ معلومات تو ہوں گی لیکن علم پہ عمل نہیں ہوگا میرے بھائیوں. یہ تو جنہوں نے ایجاد کیا ہے نا گمراہی کے لیے, یہودیوں نے. آج یہودی اپنے بچے کو 15 سال والے بچے کو بھی موبائل نہیں دیتا ہی نہیں ہے, حالانکہ بنانے والے وہی ہیں, لیکن ان کے اسکولوں میں الاؤ نہیں ہے یہ, نہ کسی بچے کو دینے کی اجازت ہے. آج ہمارا 14 سال کو چھوڑیے, 10 سال کا بچہ موبائل کے پیچھے پاگل ہے, 5 سال کا بچہ پاگل ہے, موبائل کھیل, کارٹون, یہ وہ فلاں فلاں, بس یہ اللہ لاب کا آلہ بنا رکھا ہے. میرے پیارے بھائیوں, گمراہی ہے یہ. سیدھے راستے پر آ جائیں,